السلام علیکم۔ ناول میرا دلدار مکمل ناول از قلم کے میگے۔ ارشین، فاطمہ کی چیخ پورے گھر میں سنائی دی۔ 7 بجنے والے ہیں، ابھی تک بریانی تیار نہیں ہوئی؟ ہاتھ چلاؤ اپنے۔ چولہے کی تیز آنچ پر دیگچی ابل رہی تھی، مسالے کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، مگر ارشین کے دل میں خوف کی بو بسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ جی جی امی، بس ہو رہی ہے۔ اس کی آواز بڑی مشکل نکلی۔ فاطمہ تیز قدموں سے کچن میں داخل ہوئی۔ اس کی نظریں ارشین پر ایسے چمکیں جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ آج کوئی عام مہمان نہیں آ رہا، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ بہت بڑا بزنس مین ہے، پاکستانی کھانوں کا دیوانہ۔ اگر کھانے میں ذرا سی بھی کوئی کمی ہوئی نا۔ وہ اس کے قریب جھکی، آنکھوں میں سختی لیے، تو یاد رکھنا، تمہیں اس گھر میں رہنا مشکل کر دوں گی۔ ارشین نے ہونٹ کاٹ لیے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے پلکیں جھکا لی۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں امی۔ کوشش؟ فاطمہ نے طنزیہ ہنسی۔ تمہاری کوشش کا نتیجہ میں کئی سال سے دیکھ رہی ہوں۔ اتنے میں صبا دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، ہاتھ میں موبائل، چہرے پر تو مشغول۔ امی سے ہی کہہ دیں نمک زیادہ نہ ڈال دے، پچھلی بار جیسا حال نہ ہو، کہیں مہمان بھاگ ہی نہ جائے۔ وہ ہنسی۔ ارشین کے ہاتھ سے چمچ ٹکرا کر دیگچی میں گرا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری، دکھ اور بے بسی کی ملی جلی چمک۔ اس کی اپنی ماں تو کب کی دنیا چھوڑ کے چکی تھی، یہ گھر اس کے لیے گھر کم، امتحان گاہ زیادہ تھا۔ سوتیلی ماں کے تیور اور سوتیلی بہن کے طعنے، یہی اس کی روزمرہ کی حقیقت تھی۔ فاطمہ نے آخری وارننگ دی، یاد رکھنا، آج کی رات ہماری عزت کا سوال ہے۔ اگر سب کچھ بہترین نہ ہوا تو انجام بھی بہترین نہ ہی ہوگا۔ دروازہ زور سے بند ہوا، کچن میں صرف دیگچی کے ابلنے کی آواز باقی رہ گئی اور ارشین کی دبتی ہوئی سسکی۔ اس نے آنسو پونچھے ہلکی آنچ کی اور دل ہی دل میں خود سے کہا، ایک دن سب بدل جائے گا۔ رات کے ٹھیک 9 بجے دروازے کے باہر گاڑی رکنے کی آواز گھر کی خاموشی فضا میں ایک ہلچل سی پیدا کر دی۔ جب بزنس مین میر شہباز نے قدم رکھے تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی فلم کا مرکزی کردار منظر میں داخل ہوا ہے۔ اونچا وجیہہ قد، چوڑا کندھے، گزرتی جسم اور سیاہ چمکتی آنکھیں، جن میں اعتماد کی ٹھنڈی چمک تھی۔ اس کی چال میں ٹھہراؤ تھا اور انداز میں وہی بے ساختہ رعب جو برسوں کی کامیابی اور اختیار سے جنم لیتا ہے۔ صبا دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس کی پلکیں جیسے جھپکنا بھول گئی ہوں۔ وہ بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کمرے کی ساری روشنی سمٹ کر اس کے گرد جمع ہو گئی ہو۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی اور وہ خود کو سمجھانے لگی کہ یہ محض ایک مہمان ہے، مگر نگاہیں تھیں ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ادھر عاطف علی نہایت چابک سے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنے لگے۔ ان کے لہجے میں غیر معمولی مٹھاس اور حرکات میں حد درجہ نیاز مندی نمایاں تھی۔ وہ بار بار میر شہباز کے ساتھ قدم ملاتے، کرسی کھینچتے، پانی پیش کرتے، گویا ہر لمحہ یہ جتانا چاہتے ہوں کہ وہ اس مہمان کی اہمیت سے پوری طرح واقف ہیں۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، اگر کسی طرح میر شہباز کی کمپنی کا کنٹریکٹ مل جائے تو قسمت کا پھاندا پلٹ سکتا ہے۔ فاطمہ بھی ڈائننگ روم میں ایک کونے میں بیٹھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش اور پسندیدگی کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی۔ پہلی ہی نظر میں اس نے دل ہی دل میں میر شہباز کو اپنی بیٹی کے لیے موزوں سمجھ لیا تھا۔ اس کے وقار، شائستگی اور مضبوط شخصیت نے اس کو بے حد متاثر کیا تھا۔ جاؤ فاطمہ، کھانا لگواؤ، عاطف علی نے قدرے جلدی میں کہا، جیسے وہ اس شام کو ہر لحاظ سے کامل بنانا چاہتے ہوں۔ فاطمہ چونک کر اٹھی، دوپٹے کا پلو سنبھالا اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں اب بھی میر شہباز کی موجودگی کا رعب اور صبا کی خاموش نظروں کی شدت تھی۔ ارشین، کھانا لگاؤ، بہت نفاست اور تمیز کے ساتھ کھانا لگانا، اور ہاں، کھانا بالکل گرم ہونا چاہیے، کوئی غلطی ہوئی تو تمہاری خیر نہیں۔ ارشین ماں کی بات پر سر ہلاتی ہوئی جلدی سے بریانی اور وائٹ قورمہ گرم کرنے لگی۔ دوپہر سے وہ کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا۔ وہ بھوک سے بے حال ہو رہی تھی، لیکن فاطمہ نے اسے کھانا کھانے کا نہ وقت دیا تھا اور نہ ہی روز کی طرح اسے کھانا نکال کر دیا تھا۔ ارشین وائٹ قورمے کا ٹوکرا لے کے کچن سے نکلنے لگی تو کچن میں داخل ہوتی صبا سے ٹکرا گئی، جو کھانے کا جائزہ لے رہی تھی کہ وہ میر شہباز کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایڈیٹ گرل،
میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ صبح کی تیز اور کاردار آواز نے کمرے کی فضا چیر کے رکھ دی۔ اس کی جھنجھلاہٹ اس قدر شدید تھی کہ قریب بیٹھے سب لوگ چونک اٹھے۔ میر شہباز جو ابھی تک عاطف علی کی باتیں نیم توجہ سے سن رہا تھا، بے اختیار گردن موڑ کر اس سمت دیکھنے لگا جہاں یہ ہنگامہ برپا تھا۔ صبا ایک دبلی پتلی لڑکی پر برس رہی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے گال پر جا پڑا۔ آواز کی گونج جس سے چند لمحے کے لیے پورے کمرے میں سناٹا بھر گئی۔ ارشین لڑکھڑا کر سنبھلی، اس کی آنکھوں میں آنسو یکدم بھر آئے، مگر وہ چی ہی نہیں، نہ ہی کوئی جواب دیا، بس سر جھکا لیا۔ مہمانوں کے سامنے اس بے عزتی کا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لمحے اس کی نگاہیں بے اختیار اٹھ کر میر شہباز سے ٹکرائیں اور میر شہباز ٹھڑک گیا۔ ہلکی سبز آنکھیں جن میں شفاف آنسو موتیوں کی طرح جھلجھلا رہے تھے، ان آنکھوں کی نمی نے ان کی دلکشی کو اور گہرا کر دیا تھا۔ سرخ اور سفید رنگن پسینے سے بھیگی بالوں کی چند لٹیں جو چہرے کے اطراف سے چمٹ آئی تھیں، اور مہرون رنگ کے سادہ سوٹ میں اس کا وجود ایک عجیب سی معصومیت کے لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی تھی مگر وقار بھی، جیسے وہ ٹوٹ کر بھی خود کو سنبھالے ہوئے ہو۔ ارشین نے جلدی سے آنسو پونچھے اور خاموشی سے کھانا لگانے لگی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے مگر اس نے کسی سے آنکھ نہیں ملائی۔ جتنی دیر وہ دسترخوان سجاتی رہی، میر شہباز کی نظر اسی پر ٹھہری رہی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایسا کیا دکھائی دیا تھا جو اسے بے چین کر گیا تھا۔ ارشین کو اپنی پشت پر کسی اجنبی کی نظر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، الجھن، شرمندگی اور ایک ان کہیں گھبراہٹ کے ملے جلے احساس نے اسے گھیر لیا۔ جیسے اس نے آخری ڈش رکھی، وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ آنسو اب بھی خاموشی سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، اور باہر ڈائننگ روم میں اب بھی وہی رسمی گفتگو جاری تھی، مگر اس کے دل میں اٹھا طوفان ابھی تھمنا نہیں تھا۔ ڈائننگ روم میں بچی لمبی میز کے گرد سب لوگ میر شہباز کی میزبانی میں مصروف تھے۔ کیک اور برتنوں کی ہلکی آواز کے بیچ میں رسمی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ روشنیوں کی چمک اور مہمان کی موجودگی نے گھر کو غیر معمولی سا بنا دیا تھا۔ ادھر کچن کے نیم تاریک کونے میں ارشین خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے خالی پلیٹ رکھی تھی مگر اس میں کچھ نہ تھا۔ وہ بار بار دروازے کی سمت دیکھتی اور دل میں دعا کرتی کہ کاش یہ دعوت جلدی ختم ہو جائے۔ بھوک سے اس کا سر درد ہو رہا تھا، پیٹ میں اینٹ سی اٹھتی مگر وہ باہر جانے کی ہمت نہ کر پاتی۔ مہمانوں کے کھا لینے کے بعد ہی اس کی باری آنی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ شیف کو بلائیے۔ کھانا کھاتے ہوئے میر شہباز کی گہری آواز گونجی تو میز پر بیٹھی محفل یکدم ساکت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کھانا اچھا نہیں بنا؟ عاطف علی کے لہجے میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ فاطمہ نے بھی چونک کر ان کی طرف دیکھا، چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ جس نے کھانا بنایا ہے اسے بلائیں، میر شہباز نے سکون سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک تھی۔ نہ جانے کیوں اسے پورا یقین تھا کہ یہ ذائقہ سی خاموش لڑکی کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ فاطمہ نے قدرے اونچی آواز میں ارشین کو پکارا۔ کچن میں بیٹھی ارشین چونک اٹھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر آئی، نظریں جھکی ہوئی، ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے۔ بہت اچھا کھانا بنایا ہے، میر شہباز نے سنجیدگی سے کہا، کافی عرصے بعد اتنا ذائقہ دار کھانا کھایا ہے۔ یہ سنتے ہی ارشین کا چہرہ سرخ ہو گیا، شرم، حیرت اور خوشی کا ایک اندیکھا امتزاج اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگا۔ برسوں بعد کسی نے اس کے ہنر کو سراہا تھا۔ صبا نے اسے ایسے نظروں سے دیکھا جیسے وہ اس تعریف کو برداشت نہ کر پا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ فاطمہ کے چہرے پر بھی ناگواری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کھانا بنانے میں نے ہی سکھایا ہے اسے، وہ فوراً بولی جیسے ساری داد اپنے نام کرنا چاہتی ہو۔ میر شہباز کی نظر چند لمحے ارشین پر ٹھہری رہی، پھر اس نے سکون لہجے میں پوچھا، یہ آپ کی کون ہے؟ فاطمہ نے ہلکا سا توقف کیا، پھر الفاظ کو چھپا چھپا کر ادا کیا، یہ میری سوتیلی بیٹی ہے۔ سوتیلی پر دیا گیا غیر ضروری زور فضا میں عجیب سی خنک پیدا کر گیا۔ ارشین کی پلکیں اور بھی جھک گئیں،
ظاہر یہ لفظ اس کے وجود پر مہر ثابت کر گیا ہو۔ کھانے کے بعد رسمی گفتگو اور شکریہ کے تبادلہ ہوا۔ کچھ دیر بعد میں امیر شہباز رخصت ہو گیا۔ اس کی گاڑی کی آواز دور ہوتی گئی، مگر اپنے پیچھے کئی سوال، چند جلدی نظریں، کتبش اور ایک خاموش دل میں جاگتی ہوئی امید چھوڑ گئی۔ 2 دن تک وہ اپنے دل سے لڑتا رہا، مگر آخر کار دل جیت گیا۔ امیر شہباز نے سنجیدگی دار لہجے میں عاطف علی سے بات کی۔ وہ ارشین سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ عاطف علی کے لیے یہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ شہر کا بڑا بزنس مین، اثر و رسوخ والا نام، دولت اور شان و شوکت، اس سے بہتر رشتہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کے ذہن میں بس فائدے کے حساب کتاب چلنے لگے۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ ارشین کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ ابھی تک حیران تھی کہ یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ سادہ سی تقریب میں اس کا نکاح امیر شہباز سے کر دیا گیا۔ چند گواہ، مختصر سی دعا، اور اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی۔ جب وہ پہلی بار امیر شہباز کے گھر پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ گھر نہیں، کسی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بلند و بالا دروازے، سفید سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں، جھلملاتے فانوس، کشادہ ہال اور نفیس سجاوٹ، ہر چیز وقار اور دولت کی کہانی سنا رہی تھی۔ ارشین آہستہ آہستہ قدم رکھتی اندر داخل ہوئی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں منظر آنکھیں جھپکتے ہی اوجھل نہ ہو جائے۔ اتنے بڑے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اس نے بے ساختہ حیرت سے پوچھا۔ میں اکیلا رہتا ہوں، امیر شہباز نے سکون سے جواب دیا۔ ارشین چونک گئی۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہوئے؟ آپ کی امی ابو بہن بھائی کہاں ہیں؟ اس کے معصومانہ سوالوں میں یہ تجسس بھی تھا اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ امیر شہباز کی آنکھوں میں لمحے بھر کو سنجیدگی اتر آئی۔ وہ سب نہیں ہے، بس ایک چچا ہے، وہ دبئی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ویسے میرا نام امیر شہباز ہے۔ ارشین نے پہلی بار اس کے چہرے کو پوری توجہ سے دیکھا۔ وہ شخص جو سب کے لیے رعب اور اختیار کا علامت ہے، اس وقت اس کے سامنے نہایت سادہ انداز میں کھڑا تھا۔ اچانک اس نے قریب کھڑی ملازمہ کو مخاطب کیا، آج کے بعد اس گھر میں وہی ہوگا جو اس گھر کی مالکن کہے گی۔ ارشین چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں مالکن ہوں؟ امیر شہباز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، تم میری بیوی ہو تو اس گھر کی مالکن ہوئی نا؟ امیر شہباز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، تم میری بیوی ہو تو اس گھر کی مالکن ہوئی نا؟ ارشین کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ یقین اور حیرت کے بیچ جھولتی ہوئی جو لڑکی کل سے سوتیلی کہلا کر کچن کے کونے میں بیٹھی رہتی تھی، آج ایک محل کی مالکن کہلائی جا رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے قسمت نے اچانک اس کے نام کی ایک نئی کہانی لکھ دی ہو، جس کا آغاز تو شاندار تھا مگر انجام بھی ابھی پردے راز میں تھا۔ اچھا تو پھر یہ گھر مجھے دے دیں؟ وہ ہنستے ہوئے بالکل بچوں کی سی معصومیت کے ساتھ بول گئی۔ اس کے لہجے میں مذاق زیادہ تھا، سنجیدگی کم۔ امیر شہباز نے اسے چند لمحے غور سے دیکھا، پھر نہایت اطمینان سے کہا، ٹھیک ہے، میں پیپرز بنوا کر یہ گھر تمہارے نام ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ ارشین کی ہنسی وہیں رک گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے اپنا اتنا بڑا گھر ایسے ہی دے دیں گے مفت میں؟ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ وہ لڑکی جو بچپن سے ایک چیز کے لیے ترستی آئی تھی، نئے کپڑے، الگ کمرہ، ذرا سی تعریف، وہ اب ایک محل جیسے گھر کی مالکن بننے کی بات سن رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے ہل گئی ہو۔ ہاں تو دے رہا ہوں، تم رکھ لو۔ امیر شہباز کا لہجہ سادہ تھا، جیسے وہ کسی معمولی چیز کی بات کر رہا ہو۔ ارشین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ تھینک یو، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ بیکھتر آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ممنونیت بھی تھی اور ایک بچکانہ سی یقین بھی۔ بچپن سے فاطمہ کے طعنے اس کے کانوں میں گونجتے رہتے تھے، ایک دن تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گی، یاد رکھنا۔ وہ الفاظ اس کے دل پر نقش ہو چکے تھے، اسی لیے اس کا سب سے بڑا خواب صرف ایک تھا، ایک ایسا گھر جو اس کا اپنا ہو، جہاں سے کوئی اسے نکال نہ سکے، جہاں اسے سوتیلی کہہ کر اس کی حیثیت نہ جتائی جائے۔ اور آج اس نے محض ہنسی میں ایک بات کہی تھی اور امیر شہباز اسے حقیقت ماننے کو تیار کھڑا تھا۔ ارشین نے آہستہ آہستہ ہاتھ چھوڑے اور بچوں کی طرح خوشی سے پورے گھر دیکھنے لگی، کبھی دیوار کو چھوتی، کبھی بلکونی سے باہر جھانکتی، کبھی شیشے میں اپنا عکس دیکھتی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ یہ سب واقعی اس کا ہے۔ امیر شہباز خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی، شاید اس سے اس کا گھر کی اصل رونق آج پہلی بار دکھائی دے رہی تھی۔ اور ارشین، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید قسمت نے پہلی بار اس کے نام کچھ اچھا لکھا ہے۔
رات کے کھانے کا وقت تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی اور برتنوں کی مدھم آواز ایک عجیب سی سنجیدگی پیدا کر رہی تھی، اور وہ آہستہ قدموں سے آئی اور میز کے قریب رک کر جھجکتے ہوئے بولی، میں کچن میں کھا لوں گی۔ میری شہباز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں کچن میں کھاؤ گی؟ یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا، اور نظریں جھکائے لرزتی آواز میں بولی، امی کہتی ہیں میری اوقات نہیں ہے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کی۔ اس کے لہجے میں ایسی شرمندگی اور دکھ کا گھلا ہوا تھا کہ الفاظ بھی کمتے محسوس ہو رہے تھے۔ میر شہباز چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ جب سے اس نے اسے دیکھا تھا، اس کا دل جانے میں ارشین کی طرف کھینچا چلا گیا تھا، مگر آج اس کی باتوں سے احساس دلایا کہ وہ کتنی سادہ، کتنی معصوم ہے، اور کتنی ناسمجھ جسے خود کو کم تر سمجھ بیٹھی ہے۔ وہ ذرا سا جھک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھہرے ہوئے مگر پر اعتماد لہجے میں بولا، تمہاری اوقات ان کی باتوں اور سوچوں سے کہیں زیادہ اونچی ہے۔ آج سے یہ گھر تمہارا ہے، یہاں وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نمی میں پہلی بار عزت اور اپنائیت کی چمک شامل تھی۔ میز پر رکھا کھانا اب صرف کھانا نہیں رہا تھا، وہ اس کے لیے قبولیت اور احترام کی پہلی دستک بن چکا تھا۔ میں کہاں رہوں گی کھانے کے بعد؟ ارشین نے نظریں جھکائے ہلکی سی جھجک کے ساتھ پوچھا۔ اس کی آواز میں نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی لڑکی کی معصومیت صاف جھلک رہی تھی۔ اوہ، تمہیں تمہارا کمرہ دکھاؤں؟ میر شہباز نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اسے لیے لمبی روشن راہداری سے گزر کر ایک عالیشان بیڈ روم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ دروازہ کھلا تو نرم سنہری روشنی ان کے استقبال کیا۔ دیواروں پر ہلکے کریم رنگ کی آرائش، ریشمی پردوں سے چھن کر آتی چاندنی اور تازہ گلاب کی مہک سے بھرا ہوا کمرہ جیسے کسی خواب کا حصہ لگ رہا تھا۔ بیڈ پر سفید چادروں کا سادگی سے اور کمرے کی شان و شوکت ایک عجیب سا وقار پیدا کر رہی تھی۔ یہ ہمارا کمرہ ہے؟ میر شہباز کی آواز میں اپنائیت کی مضبوط لگیر تھی۔ میں یہاں رہوں گی؟ ارشین نے حیرت سے کمرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ مسکرا کر بولا اور نائٹ سوٹ بدلنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ارشین بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کمرے کی ہر چیز کو ایسا دیکھ رہی تھی جیسے وہ ایسی نئی دنیا کو اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمک چاندنی سے بھی زیادہ روشن لگ رہی تھی۔ میر شہباز خاموشی سے آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور اچانک ارشین کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ گھبراہٹ میں اس کے سینے پر آ گری۔ ایک لمحے کو اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن میر شہباز کے دل کی رفتار سے ٹکرانے لگی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور میر شہباز کی آنکھوں میں شرارت نہیں، ایک سنجیدہ سی اپنائیت تھی۔ میاں بیوی کے رشتے کا مطلب جانتی ہو؟ اس نے نرمی لہجے میں پوچھا۔ ارشین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، پلکوں کی لرزش اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ میں نے منہ دکھائے میں یہ گھر تمہیں دیا۔ اس کے چہرے کے قریب جھک کر دھیرے سے بولا، اور اب میں بس تمہارے دل میں اپنی جگہ چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں کوئی جبر نہیں تھا، صرف محبت کی نرم سی طلب تھی۔ ارشین نے ہولے سے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا، اور کمرے میں پھیلی چاندنی ان کے بیچ ایک نرم خاموش رومانس بننے لگی۔ ایک دن اچانک دروازہ زور سے کھلا اور فاطمہ کے ساتھ صبا بھی اندر داخل ہوئی۔ دونوں کے چہروں پر غصہ اور حقارت صاف جھلک رہی تھی۔ 10 دن ہو چکے ہیں، فاطمہ نے تیز لہجے میں کہا۔ میر شہباز کا دل تم سے بھر گیا ہوگا، اب یہاں سے نکل جاؤ، یہ میری بیٹی کی جگہ ہے۔ صبا نے ارشین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ سجی سنوری کھڑی تھی، وقار اور اعتماد کے ساتھ۔ صبا کی آنکھوں میں حسد چمکا۔ یہ مہنگے کپڑے پہن کر یہ مت سمجھنا کہ یہ گھر تمہارا ہے، صبا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ان سب چیزوں پر میرا حق ہے، کسی حق سے یہ سب تمہارا ہوا؟ یہ سب میرے شوہر کا ہے اور میرا ہے، کوئی غیر آ کر اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ فاطمہ آگے بڑھی اور اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ ایک تھپڑ ماروں گی تو سارا غرور نکل جائے گا۔ ارشین نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ٹھہرا ہوا اعتماد تھا۔ امی، میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ دونوں یہاں سے چلی جائیں، ورنہ مجھے گارڈز کو بلانا پڑے گا۔ اچانک ایک مضبوط آواز کمرے میں گونجی۔ صحیح کہہ رہی ہے میری بیوی۔ میر شہباز نے آگے بڑھ کر ارشین کے گرد بازو پھیلائے۔ اس کی موجودگی نے فضا کا رخ بدل دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ فاطمہ اور صبا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی خاموشی سے واپس مڑ گئیں۔ کمرے میں سکون چھا گیا۔ میر شہباز نے نرم لہجے میں ارشین کی طرف دیکھا۔ چلو